طریقے سے یہاں پہ اس وقت پاکستان کے اندر ہمارے پہلے معاشی حقوق سلب ہوئے. میں آپ کو بتاؤں, آئین کہتا ہے کہ جو فائنینس بل ہے وہ پاس کیا جائے گا, 15 دن اس پہ ڈیبیٹ ہوگی اور سینٹ میں بھیجا جائے گا. آج یہ جو سارا ہمارے اوپر اس وقت 50% مہنگائی, اور میں آپ کو بتاؤں مجھے تو پتہ ہے نا, سب سے زیادہ اس میں جو وکیلوں کا طبقہ ہے وہ پس گیا ہے. 20,000 روپے سے لے کے 1.25 لاکھ روپے تک کمانے والے جو خاندان ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. لوگ جو بچوں کو موٹر سائیکل کے اوپر سکول چھوڑتے تھے, بچوں کو اب پیدل چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اور یہ بل پاس کر دیا گیا, 61 لوگوں نے کیا, کورم بھی پورا نہیں تھا نیشنل اسمبلی کا. اب آپ مجھے بتائیں, آئین کی معاشی حقوق کے اوپر سب ہو گئے, آئین کی پرواہ نہیں کی. مسنگ پرسنز ہمارے بنیادی حقوق 25 مئی کو جو تماشا لگا اور اس کے بعد اب تک جاری ہے. جس کا دل کرتا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگا دیتا ہے. عمران خان ابھی آپ کے سامنے پیش ہوئے, اور میں آپ سب کی محبتوں کا بھی بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طرح آپ لوگوں نے عمران خان کا یہاں استقبال کیا. کیس کیا ہے, 25-30 لوگ جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اینٹی ٹیررزم کا جو ہے وہ عمران خان کے اوپر پرچہ کر دیا. اگر فارمر پرائم منسٹر اور سب سے بڑی پارٹی کا ان کے ساتھ یہ سلوک, پھر آپ دیکھیں یہ بلاسفیمی لاز, توہین مذہب کے قوانین کا استعمال اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف. مدینہ منورہ میں یہ گئے, انہوں نے نعرے لگائے چور چور. یہ واپس آئے, انہوں نے عمران خان کے اوپر, میرے اوپر, شیخ رشید, ساری لیڈرشپ کے اوپر 295 سی جو ہے بی جو ہے وہ لگا دیے. کبھی اس طرح بھی کسی حکومت نے اپنے مخالفوں کے ساتھ کیا ہے. اور سیاست کی جگہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور بار کونسلز نے ایک اس میں ہماری جو اس وقت ہے جو بنیادی طور کے اوپر عابد ساکی, سواحت اور اشتیاق, ان سے جو ہمارا بنیادی جو مطالبہ ہے, جو بنیادی وکیلوں سے جو توقع ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساتھ دیں گے رول آف لا کا, یہ ساتھ دیں گے آئین کا. آنے والے لوگ جو خاندان ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. لوگ جو بچوں کو موٹر سائیکل کے اوپر سکول چھوڑتے تھے وہ بچوں کو اب پیدل چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اتنا, اور یہ بل پاس کر دیا گیا, 61 لوگوں نے کیا, کورم بھی پورا نہیں تھا نیشنل اسمبلی کا. اب آپ مجھے بتائیں, آئین کی معاشی حقوق کے اوپر سلب ہو گئے, آئین کی پرواہ نہیں کی. مسنگ پرسنز ہمارے بنیادی انسانی حقوق 25 مئی کو جو تماشا لگا اور اس کے بعد اب تک جاری ہے. جس کا دل کرتا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگا دیتا ہے. عمران خان ابھی آپ کے سامنے پیش ہوئے, اور میں آپ سب کی محبتوں کا بھی بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طرح آپ لوگوں نے عمران خان کا یہاں استقبال کیا. کیس کیا ہے, 25-30 لوگ جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اینٹی ٹیررزم کا جو ہے وہ عمران خان کے اوپر پرچہ کر دیا گیا. اگر فارمر پرائم منسٹر اور سب سے بڑی پارٹی کا ان کے ساتھ یہ سلوک, پھر آپ دیکھیں یہ بلاسفیمی لاز, توہین مذہب کے قوانین کا استعمال اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف. مدینہ منورہ میں یہ گئے, لوگوں نے نعرے لگائے چور چور. یہ واپس آئے, انہوں نے عمران خان کے اوپر, میرے اوپر, شیخ رشید, ساری لیڈرشپ کے اوپر 295 سی جو ہے بی جو ہے وہ لگا دیے. اس طرح کبھی اس طرح بھی کسی حکومت نے اپنے مخالفوں کے ساتھ کیا ہے. اور سیاست کی جگہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور بار کونسلز نے ایک لفظ اس میں ہماری جو اس وقت ہے, اس لیے جو بنیادی طور کے اوپر عابد ساکی, سواحت اور اشتیاق, ان سے جو ہمارا بنیادی جو مطالبہ ہے, جو بنیادی وکیلوں سے جو توقع ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساتھ دیں گے رول آف لا کا, یہ ساتھ دیں گے آئین کا. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو جج تھوڑا سا بھی لگتا ہے کہ حکومت کے خلاف فیصلہ دینے کی کیپیسٹی رکھتا ہے, اس کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دی جاتی ہے, اور اس کو ایک پوری طریقے سے پھر اس کو میڈیا گروپس اٹھاتے ہیں. یہ پاکستان میں اگر وکیلوں نے, اور میں یہ جج صاحبان کو بھی بتانا چاہتا ہوں, آپ کی طاقت جو ہے وہ وکیل ہی ہیں. آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ہم دوسری طرف چلے جائیں گے, اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ماننا شروع ہو جائیں گے تو آپ کی طاقت اور کرسیاں بچ جائیں گی. یہاں پہ آپ کو ہمیشہ وکیلوں نے سپورٹ دی ہے تو آپ بچے ہیں, اور اب بھی وکیل ہی آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو آپ بچیں گے, ورنہ آپ کا ادارہ ختم ہے. اور یہ جو لوگ ہیں, یہ جو سارے ہمارے اس وقت جو پینل ہے, اور
عابد ساکی صاحب جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ ایک سمجھیے کہ ہمارے پاس ایک اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کے اوپر آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ کسی کانسیکوینس کا پرواہ کیے بغیر، نتائج کی پرواہ کیے بغیر آئین کے لیے کھڑے ہوں گے اور قانون کے لیے کھڑے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پینل ہے، یہ پینل اب رسمی کارروائی ہے، جیت تو یہ چکا ہے انشاءاللہ. اور مجھے بڑی خوشی ہے بار ایسوسی ایشن نے، وکیلوں نے ایک بار پھر ثابت کیا، سپریم کورٹ بار کے صدر نے بار کو دھوکہ دیا، اس کے گروپ کو بدترین شکست ہوئی، لاہور بار میں بدترین شکست ہوئی، اور اب انشاءاللہ ہائی کورٹ بار میں بھی آپ دیکھیں گے بدترین شکست کا سامنا ہوگا. یہ وکیلوں نے بڑا اپنا جو ایک احتساب کا ایک ہے نا معاملہ جو ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں، یہ بڑے تگڑے وکیل، شکر الحمدللہ. سو ہمیں امید ہے کہ اسی روش کے ساتھ ہم آگے چلیں گے، اسی روش کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہماری پوری سپورٹ ہے. حسان نے جتنی محنت کی ہے اور جس طرح سے یہ سب کو کھڑا کیا ہے، شاداب صاحب نے، باقی سارے اب فردن نام لیا، جس کا مس ہو جائے وہ رس جاندہ ہے، تو اس لیے دو نام لینے ہیں، اس لیے ہم نے بڑا دو نام لے لیں. زمان ہمارے بیچ میں زمان مانگٹ منڈی بہاؤالدین بار کے پریزیڈنٹ اور عابد حرل صاحب گجرانوالہ بار کے پریزیڈنٹ بھی آئے ہیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے. اس میں اور 1 منٹ میں اب یہ بارز کے اوپر یہ جو ہمارا آج چل رہا ہے اس کے اوپر جو ہماری جیل بھرو تحریک ہے، اس کے اوپر میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں، ہمیں کل جو ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ 200 کارکن گرفتاری دیں گے. 700 سے زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے کل گرفتاری دی، اور اس کے بعد ان کو کیمپ جیل لے جایا گیا. پتہ چلا وہاں جگہ ہی نہیں ہے 700 لوگوں کی، تو وہاں پہ 300 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد اڈیالہ لے کے گئے، کوٹ لکھپت لے کے گئے، وہاں پہ جگہ نہیں تھی، تو پھر 81 لوگ جو ہیں ان کو کوٹ لکھپت جیل رکھا گیا، باقیوں کو مختلف تھانوں میں رکھا گیا. اور اب زیادہ تر لوگ جو ہیں ان میں رہا کر دیے گئے ہیں، اور ابھی جو ٹوٹل لسٹ آ رہی ہے 81 لوگ جو کوٹ لکھپت میں تھے، ان کے علاوہ جو لسٹ ہے وہ ہمیں انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے حرکت کی کہ ہمارے حسان نیازی صاحب کے اوپر پرچہ کر دیا، احمد نیازی اور سب دوستوں پہ پرچہ کر دیا، فاروق حبیب کے اوپر جعلی فاروق حبیب پہ پرچہ تھا کہ اس نے پولیس والوں کو لوٹ لیا ہے، آج وہ ضمانت ہوئی ہے، اندازہ لگائیں ان کا. اس کے بعد جو ہے آج جو ہے وہ یہی جو فاروق حبیب پہ پرچہ تھا وہ عباد فاروق اور زبیر نیازی پہ پرچہ دے دیا ہے کہ وہ پولیس والوں کو لوٹ کے لے گئے. اس طرح کے پرچے ہو رہے ہیں. اچھا، اور جہاں پرچہ نہ بنتا ہو شراب اور چرس ہے ہی، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو لیڈرشپ ہے ہماری، ان کو آج شفٹ کیا جا رہا ہے جیلوں میں. ہر جیل میں جو ڈسٹرکٹ باڈی ہے ان کو انسٹرکشنز دے دی ہیں، وہ انشاءاللہ ہماری لیڈرشپ کا ایسا استقبال کریں گے اپنے ان ضلعوں میں کہ وہ ان کو اپنی برات پہ بھی ایسا استقبال نہیں ملا ہوگا. اور ہم گھبرائے نہیں ہوئے. اس وقت حکومت پینک کر گئی ہے. اور دیکھیں سپریم کورٹ میں بھی آج بڑا امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. ہم نے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، 5 ججز جو اس بینچ میں شامل ہیں وہ ججز ہیں جنہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کو جو ہے وہ مسترد کر کے اس حکومت کے بننے کا موقع دیا تھا. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ وہ 5 جج اس بینچ میں نہ بیٹھے. ایک مخصوص گروہ اور ایک مخصوص پارٹی جو ہے وہ مسلسل اس کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسزم کر رہی ہے، اور اس کے سپریم کورٹ کو متنازع بنایا جا رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر وکیلوں کی ذمہ داری ہے اداروں کو بچانے کے لیے وہ سینہ سفر ہوں. اور انشاءاللہ 25 کے بعد یہ جو اشتیاق اور صباحت کا جو انشاءاللہ کمبینیشن آئے گا، اس سے یہی امید ہے کہ جوڈیشری مضبوط ہوگی، وکیل مضبوط ہوں گے اور پاکستان مضبوط ہوگا.